غوث پاک کے والد نیک تھے، اولاد نیک تھے۔ آج پتہ ہی نہیں چل رہا، ماں باپ اپنے بچوں پہ دھیان دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بچہ پہلے لوگ بچوں کو کلمہ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے، ادب سکھاتے تھے، بڑوں کا کہنا مانتے تھے، لیکن آج سکھایا جا رہا۔ آج اگر بچہ گالی بکنا سیکھ گیا، گالی بکنا سیکھ گیا تو یقین جانو اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، مہمان آ رہا ہے تو گالی بکوا رہا ہے، گالی تو سکھا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ جب مائی پڑھی ہوئی نہیں ہے، مائی سکھائی نہیں رہی ہے، جب مائی ٹی وی کے سامنے، مائی جب سیریلوں کو دیکھ رہی ہے تو بتاؤ بچے ایکٹر پیدا ہوں گے تو کون پیدا ہوں گے؟ لیکن سنو پیارو، آج ہمارے حالات دیکھو۔ ہم کہتے تو ہیں ہم غوث کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کون ہے غوث اعظم، کون ہے غوث اعظم؟ یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ امام حسن کے بھی بیٹے ہیں، امام حسین کے بھی بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے والد حضرت ابو صالح الحسنی ہیں۔ اللہ اللہ، جا رہے ہیں ایک نہر کی طرف جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایک جو ہے آپ کو بھوک لگتی ہے، دیکھ رہے ہیں ایک سیب آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، آپ نے اٹھایا سیب کو کھا لیا ہے۔ سوچنے لگے تھے یہ سیب جو ہے کس کا ہے، بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا ہے۔ آج ہمارے حالات دیکھو، اگر ہم 1 کلو سیب لیتے ہیں تو 1 سیب پہلے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی ہم نے بغیر اجازت کے کھایا ہے، ہمیں یہ بھی پیسے ہمیں یہ بھی تکلیف نہیں ہوتی یہ مزدوری جو غریب کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ غریب کا حق مان رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن غوث پاک کے والد بڑے نیک تھے، حضرت ابو صالح تھے، حسنی سید تھے، امام حسن کے بیٹے تھے۔ کیوں نہ ہو، ارے کیوں اچھے نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ تو اچھوں کے اچھے ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید عالم القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، حضرت ام الخیر کے کون ہے؟ کے ہونے والے شوہر تھے، ابھی کیا نام تھا؟ ابو صالح تھا، غوث پاک کے والد کا نام ہے۔ ایک سیب کھا لیا ہے، ایک پریشانی ہو گئی ہے کہ سیب جو ہے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، چلنے لگے، کوسوں دور جا کر دیکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک نہر چل رہی ہے، اس نہر کے جو ہے اندر جو ہے سیب کے کچھ خوشہ لگتے ہوئے ہیں، ٹہنیاں لٹک رہی ہیں جس پر سیب بہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ کہنے لگتے ہیں یہ سیب ہونا ہو اسی باغ کے ہیں، اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں باغ والا کون ہے؟ اللہ اللہ، ایک باغ والا نظر آئے، کہنے لگے مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ کہا بیٹا غلطی کیا ہے، کون سی غلطی کی معافی مانگتے ہو؟ کہتے ہیں مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، یا تو معاف کر دیجئے یہ سزا دے دیجئے۔ اللہ اللہ، کہا بیٹا کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ہیں ارے نہر میں آپ کے باغ کا ایک سیب جا رہا تھا، سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ سے اجازت نہیں طلب کی ہے، یا تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ معاف کر دیجئے، یا تو آپ مجھے اس کی سزا دے دیجئے۔ اللہ اللہ، حضور غوث پاک کے نانا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بارے وہ بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، اور آزمائش کے طور پہ کہتے ہیں میں تمہیں سزا دوں گا۔ کہا سزا کس چیز کی دو گے؟ کہ 12 سال تک میرے باغ کو تمہیں رکھوالی کرنی پڑے گی، اس 12 سال تک میرے باغ کو رکھوانا پڑے گا۔ اللہ اللہ، غوث پاک کے والد سوچتے ہیں اگر میں نے یہ سزا میں نے تسلیم نہیں کی تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور کہتے ہیں مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ سموعی مسکرانے لگے، اب جو ہے باغ 12 سال تک حضرت غوث اعظم کے والد باغ کو رکھا رہے ہیں۔ ایک دن جو ہے حضرت عبداللہ سموعی کے پاس جو ہے ایک کچھ مہمان آتے ہیں، آپ حضرت غوث پاک کے والد سے کہتے ہیں جاؤ کچھ سیب تو توڑ کے لے آؤ، کچھ سیب تو توڑ کے لے آؤ۔ آپ سیب توڑ کے لاتے ہیں، سیب توڑنے کے بعد جو ہے آپ مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، مہمان کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے کھٹے
پیڑ کے بدلے جو ہے پیڑ جو ہے کس پیڑ کے سیب میٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو صالح نے کہا تھا، حضرت ابو صالح نے عرض کیا تھا، اے مالک آج مجھے آپ نے سیبوں کو رکھانے کے لیے رکھا ہے، سیبوں کو کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ ہمارے حالات اگر ٹھیلے والا آ جا تو دو چار تو ایسے کھا کے ختم۔ ایک بار میں جا رہا تھا ایک جگہ، بس اسٹیشن پہ اترا، ایک صاحب چیکو لے رہے تھے، ان کا 1 کلو چیکو دے دو، ایک کھا لیا، میں نے ہاتھ پکڑا، ان کے بھائی کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ 20 روپے کو کہہ رہا ہے، 50 روپے کو کہہ رہا ہے تو کم بڑتی کر لے، سنت ہے، تیرا حق ہے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے پیارے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تو نے ٹھیلے پہ سے اٹھایا، تجھے تو ایک لگتا ہے، ایک کھایا، لیکن تجھے خبر نہیں کہ مزدور کی مزدوری کھا رہا ہے، اس کا حق کھا رہا ہے۔ جب تو اتنا حق کھائے گا تو تیرے بچے کوئی نیک نہ ہوں گے، اس لیے کہ تو نے انہیں حرام کا لقمہ کھلایا۔ اگر حلال کا لقمہ کھلاتا تو اللہ کی عزت کی قسم تیرے بچے نیک پیدا ہوتے۔ میرا مجاز نہیں ہے کہ میں تمہیں ہنساؤں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نبی کے گھر کی باتیں سناؤں، نبی کے فرمان سنا دوں، تاکہ تم اسے اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لو، اور تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جب اتنا سنا تھا نا، حضرت عبداللہ سموئی نے مسکرانے لگے، کہنے لگے اچھا یہ بات ہے بیٹا، کھائے نہیں ہے؟ کہا کھائے نہیں ہے، ایک سیب کھایا تو اب تک سزا بھگت رہا ہوں، ایک سیب کھایا تھا بغیر پوچھے اب تک، اب سنو سزا پوری ہوئی، مالک کے پاس گئے، مالک کیا میری سزا پوری ہو گئی، معاف کر دیا؟ بولے نہیں معاف کیا۔ کہا ایک چیز اور کرنی پڑے گی۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا؟ کہ جو بول نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی۔ اب ایسی بیٹی سے کون نکاح کرے جو دیکھ نہیں سکتی ہو، چل نہیں سکتی ہو، بول نہیں سکتی ہو؟ غوث پاک نے کہا قبول ہے۔ غوث پاک کے والد نے کہا قبول ہے۔ کہا اس سزا سے بہتر تو یہ سزا ہے۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ جو ہے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، باہر آ گئے، حضرت عبداللہ سموئی کے پاس گئے، کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، چل نہیں سکتی ہے، بہری ہے۔ کہا تھا وہاں تو بڑی خوبصورت لڑکی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا بیٹا، میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے ابھی تلک کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہ دیکھا ہے۔ ارے میں نے اسے گونگی اس لیے کہا تھا، آج تک خلاف شریع اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی ہے۔ میں نے اسے بہرا اس لیے کہا تھا، آج تک اس نے خلاف شریع کوئی بات نہ سنی ہے۔ میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا تھا، آج تک اس نے اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہے۔ اے پیارو، یہ شان ہے غوث پاک کے والدہ اور والدہ کی۔ جب بتائیے، جب والد ابو صالح ہوتے ہیں، والدہ ام الخیر ہوتی ہے، تو بیٹا بھی ولیوں کا سردار